میرے حمل کو اب 13واں مہینہ ہو چکا تھا۔ میری ساس اور شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے ڈرتے تھے، جبکہ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شوہر چپکے سے مجھے حکیم کے پاس لے جاتا اور حکیم کہتا کہ ابھی ٹائم ہے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی پڑوسن بولی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے ہسپتال جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ لگتا ہے بہت برا ہوگا۔ میں یہ سنتے ہی پریشان ہو گئی اور چپکے سے ہسپتال چلی گئی۔ میری روح کانپ گئی تھی۔ جبکہ مجھے چیک اپ کرتے ڈاکٹر نے چیخ چیخ کر سبھی ڈاکٹروں کو اور نرسوں کو اکٹھا کر لیا اور بتایا کہ میرا نام ماریا ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی دیکھ کر ہی میری ساس مجھے بیاہ کر لے گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن ان کے پاس 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سے صرف 3 بیٹیوں کی انہوں نے شادی کی ہوئی تھی۔ میں ایسے گھر میں بالکل نہیں جانا چاہتی تھی جس گھر میں میری 7 نندیں پہلے سے ہی ہیں، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے پاپا نے میرے ہونے والے سسر کے ساتھ بزنس شروع کر رکھا تھا اور ان دونوں کو نقصان ہو گیا تھا۔ اب وہ یا تو ایک دوسرے سے رشتہ بنا لیتے ورنہ بہت ہی بڑی دشمنی ہو جاتی اور ہم لوگ زیادہ مشکل میں پڑ جاتے۔ میرے پاپا نے کہا کہ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میری پیاری بیٹی تم ان کے بیٹے سے شادی کر لو اور رشتہ داری ہو جائے گی تو ہم سے پیسوں کی مانگ نہیں کریں گے، ورنہ یہ ہمیں عدالت تک لے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں میری کیا عزت ہوگی؟ تو میرے پاپا نے کہا کہ عورت کی ویسے بھی سسرال میں عزت نہیں ہوتی، اپنے شوہر پر قابو کرنا اور اس کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا لینا اور بعد میں اس گھر سے الگ ہو جانا، جبکہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کا نام حسان تھا۔ میرے پاپا نے اپنی جان بچانے کے لیے میری شادی کروا دی۔ ہم لوگ تو شہر میں رہتے تھے لیکن وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی والے دن ہی میری ساس بس یہی کہہ رہی تھی، مجھے تو جلد ہی پوتے یا پوتی کی شکل دکھا دو تاکہ گھر میں رونق لگی رہے گی تو اچھا ہوگا۔ میری ساس کو بچہ پیدا کرنے کا بہت شوق تھا، انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا شاید بیٹے کے انتظار میں اتنی بیٹیاں پیدا کی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں ان کو بچے بہت پسند تھے، اس لیے انہوں نے اتنے سارے بچے پیدا کیے ہوئے تھے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا میرے ساتھ اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا، بس ویسے ہی ہو رہا تھا جیسا بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی بچوں کی باتیں شروع ہو گئی تھی، شادی ہو گئی تو جلد جلد بچہ پیدا ہونا چاہیے، لیکن جب پہلا مہینہ بیت گیا تو میرے ساس نے تبھی سے عجیب سا منہ بنا لیا اور میں حیران رہ گئی کہ رات کے ٹائم وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تاکہ اس کو بچہ کیوں نہیں ٹھہر رہا۔ مجھے ابھی آئے تو صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا، آخر یہ کیسے لوگ تھے؟ کیا مجھے صرف بچہ پیدا کروانے کے لیے یہاں لائے تھے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے کہا جو امی کہیں گی وہی ہوگا، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میری شادی کو اب 7 مہینے بیت گئے تھے، لیکن ابھی تک میرا بچہ نہیں ٹھہرا تھا۔ ان 7 مہینوں میں میری ساس نے اتنا شور مچا دیا، ایسا لگتا تھا 7 مہینے نہیں بلکہ 7 سال ہو گئے۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ 1 سال تک اگر حمل نہ ٹھہرا تب جا کے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے، ابھی تو کچھ مہینے ہوئے ہیں، یہ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا یہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں، آپ مجھے پتہ کر کے بتائیں۔ ڈاکٹر نے مجھے اچھی طرح سے جانچ کر دیکھا اور اس نے کہا ہاں یہ ماں بن سکتی ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، جبکہ اس نے میرا چیک اپ بھی نہیں کیا تھا، بس مجھے ایک سائڈ میں لے گئی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ تمہاری ساس تو بہت ہی زیادہ فالتو عورت لگتی ہے، ان کو یہی کہہ دیتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا مسئلہ ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر ان کو بتا دیا تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا بہت اچھی ڈاکٹر ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسے کیسز روز دیکھتی رہتی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ کس ٹائم کیا بولنا ہے۔ وہ ڈاکٹر بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے کہا اگر مجھے ان مہینوں میں حمل نہیں ٹھہرا تو میں آپ کے ہی پاس آؤں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسی ہسپتال میں ملوں گی اور 24 گھنٹے میرا ہسپتال کھلا رہتا ہے، اگر میں کبھی یہاں نہ ہوئی تو جلد
مجھے فون کر کے بلوا لینا۔ اس ڈاکٹر کے نام صبا میڈم تھا۔ مجھے تو یہ ڈاکٹر بہت اچھی لگی تھی، لیکن اب ابھی میرے یہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح 4-5 مہینے اور بیت گئے اور میری ساس نے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری بہو تو بانجھ ہے۔ جب مجھے محلے کی کوئی عورت بھی آتی اسے بھی یہی کہتی، کسی شادی میں جاتی وہاں پر بھی یہی کہتی رہتی، میری بہو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ تو بانجھ ہے۔ ایسے ہی اسے اٹھا کر لے آئی ہوں۔ میرے بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں جاؤں۔ ساس کے سامنے کوئی بات کرتی تو کہتی کیسی زبان چلا رہی ہو، آج کل کی لڑکیوں کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ جن باتوں کا ہمیں شادی کے بعد پتہ چلا تھا ان کو تو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں بار بار اپنے شوہر اور ساس کو یہی کہتی تھی کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹائم آئے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے بس ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے اور وہ ہمیں اس آزمائش کا صبر بھی ضرور دے گا۔ ہماری شادی کی جب سالگرہ ہوئی تو میرے پیٹ میں 2 مہینے کا بچہ تھا۔ 1 سال کے اندر ہی میں اب حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، ورنہ اس بات پر بھی مجھے طعنے سننے کو مل جاتے۔ میرا شوہر تو کچھ بھی نہیں بولتا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا، جو اس کی ماں کہتی وہی کرتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ پھر ایک دن میری طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ تب کہیں جا کے سب کو سکون آیا۔ میری ساس کو تو اب خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی تھی، کیونکہ وہ پورے خاندان میں مجھے بانجھ مشہور کر چکی تھی اور اب سارے خاندان والے کہتے ہیں کہ آپ تو کہتی تھی کہ آپ کی بہو کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میں بھی چپ ہو گئی کہ آخر کار خدا نے میری سن لی۔ اب مجھے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میری ساس تو خدا نے انصاف کر دیا تھا، میں ماں بننے والی تھی۔ جتنا میرے ساس کو پوتا پوتی دیکھنے کا شوق تھا، مجھے لگا کہ اتنا ہی میرا خیال بھی کیا جائے گا، لیکن میرا بالکل بھی خیال نہیں کیا گیا۔ میرے لیے کاموں کے ڈھیر رکھے گئے تھے، میرے لیے کوئی اچھی چیز نہ لائی جاتی تھی۔ شوہر کو کچھ کہتی تو کہتا کہ امی سے پوچھ کر لے آؤں گا۔ جب امی سے بات کرتا تو وہ کہتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کون سے پھل کھائے تھے۔ پھر بھی میں نے 8 بچے پیدا کر دیے۔ میرے سارے کے سارے بچے ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ سب عورتوں کے چونچلتے ہوتے ہیں۔ ایسے ٹائم میں شوہر کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتی ہے، جان بوجھ کر معصوم بن جاتی ہیں۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہوئی، عورت کا جسم تو بننا ہی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ایسا تھوڑی ہے اس پر کوئی پہاڑ تھوڑی نہ ٹوٹ جا رہا ہے۔ بس اپنی بیوی کی باتیں سنتے جایا کر اور دوسرے کان سے نکالتے جایا کر، زیادہ سر پر چڑھایا تو پچھتاؤ گے۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت زیادہ برا لگا تھا۔ اس حالت میں ہر 2 منٹ بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے کچھ کہتی تو میرا شوہر کہتا تھا میری ماں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، پھر تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ایک دن جب میری نند آئی، وہ بھی ماں بننے والی تھی، اس نے کہا امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میری ساس نے جلدی سے کہا کہ ہاں ہاں ایسے ٹائم میں درد ہوتا ہے، تم پھل کھایا کرو۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کی دفعہ تو ان کو ساری باتیں یاد تھی کہ اس حالت میں درد بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھل بھی کھانے ہوتے ہیں، دودھ بھی پینا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر میں کوئی ایسی بات کرتی تو وہ کہتی تھی کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہاری صحت تو اچھی ہے۔ میں ان کو اپنی بیماری بتاتی تو کہتی تم دبلی پتلی ہو، اچھی بلی ہو، تمہارا آرام سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میرا پیٹ بھی زیادہ نکلا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ پیٹ نکلا ہوا تھا، اتنا تو میں نے کسی کا بھی پیٹ نکلا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ لیکن میری ساس کہتی کہ پہلا بچہ ہی پیٹ تو نکلتا ہی ہے، کیونکہ انسان کی چمڑی تھوڑی موٹی ہوتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، میرا پیٹ بہت ہی زیادہ نکلا ہوا تھا، اس لیے میری ساس کہتی تھی اتنا بڑا پیٹ نکلا ہے تو ہمارا بچہ بہت تندرست اور صحت مند ہوگا، زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے درد ہو رہا تھا تو میری ساس کہتی ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو بہت زیادہ درد تھا۔ ایک دفعہ میری امی کی کال آئی تو میں نے ان کو بتا دیا۔ امی نے کہا اتنی درد تھوڑی نہ ہوتا ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ اب
ان کو کیا کہتی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر بھول گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ ان کے قرض دار تھے، اس لیے یہاں پر نہیں آتے تھے۔ اگر آتے تو کوئی بات کر دیتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف مجھے فون کر لیتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، ہماری بیٹی کا خیال رکھیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میری زندگی تو جیسے جہنم بن کر رہ گئی تھی، لیکن اب مجھے اپنے بچے کی فکر تھی تو میں جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن مجھے اپنے ہونے والے بچے کی بہت ٹینشن تھی۔ انہوں نے میرے ہونے والے بچے کے لیے کپڑے بھی نہیں بنوائے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے بہت لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی دے جائیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا جب تک وہ لوگ آئیں گے تب تک بچے کو کیا پہنائیں گے؟ کیا میں اپنے بچوں کو چادر میں ہی لپیٹ کر رکھوں گی؟ اپنے شوہر سے بات کرتی تو اس کے کان میں جوں بھی نہیں رینگتی۔ مجھے ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے، کہنے لگے کہ جب کوئی مسئلہ ہی نہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، پتہ تو چلے کہ اندر سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے بھی نہیں تو بہت پریشان رہتی، تھوڑا سا بھی درد ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی، پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ جب نواں مہینہ شروع ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اب تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے، اب تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے تھے۔ لگتا تھا مجھے تب بھی لے کر جائیں گے جب مجھے درد شروع ہو جائے گا، لیکن میرا درد شروع نہیں ہو رہا تھا۔ میرے گھر پر جب محلے سے عورتیں آتی تھی تو میری ساس کہتی کہ میں تو اپنی بہو کا بہت زیادہ ہی خیال رکھ رہی ہوں، اسے کھانے سے لے کر سب چیز دے رہی ہوں۔ پھل تو ویسے گھر میں ختم ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن صرف ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے ہوتے تھے، مجھے تو ایک چیز بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک دن میں نے غلطی سے آڑو کھا لیا، میری چھوٹی نند نے شور مچا دیا کہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، آپ نے کیوں کھایا؟ ایک آڑو کے پیچھے اس نے مجھے گھر میں بہت ڈانٹا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میرے 9 مہینے سے میں دن اوپر ہو گئے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری ساس نے کہا کہ تم آج کل کی لڑکی ہو، تمہیں تو اپنا دن یاد نہیں رہتا، کوئی بھی دن اوپر نہیں ہوئے ہیں، دن اوپر چڑھتے تو ابھی تک درد ہو جاتا، درد نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ابھی دن پورے نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ویسے بھی درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو تمہارا ٹائم ہی نہیں آیا، جب ٹائم آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دن اوپر سے اوپر ہوتے جا رہے تھے۔ جب میں نے زیادہ شور مچا ڈالا مجھے لے کر جائیں تو میرا شوہر مجھے حکیم کے پاس لے کر گیا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ڈلیوری میں ٹائم ہے۔ میرا شوہر کا دوست جو کہ حکیم تھا، وہ ان کا خاندانی حکیم تھا، ان کا پرانا جاننے والا تھا۔ جب حکیم نے کہا کہ ٹائم ہے تو یہ لوگ سب مجھے ہی کہنے لگے، دیکھو ابھی ٹائم ہے، نہ جانے تمہیں کس بات کی جلدی پڑی ہے، پہلی ماں دیکھی ہے ہم نے جو چاہتی ہے کہ بس بچہ جلدی پیدا کر کے جان چھڑوا لے۔ آخر یہ کس طرح کی بے وقوفانہ باتیں تھیں؟ اب بچہ پیدا کرنے سے میری جان چھوٹ جاتی، کیا اس بچے کو سنبھالنا نہیں پڑتا؟ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا، یہ لوگ مجھے ہر طرح سے طنز کر رہے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں، میرا پیٹ زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ میں چھت پر کھڑی تھی کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، سامنے والی پڑوسن نے مجھے دیکھ لیا، یوں تو وہ میری ساس کی جاننے والی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی ترستی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے دور سے اشارہ کیا، جب میں تھوڑا سا قریب گئی تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میری پریگننسی کو اب 13واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کانوں سے ہاتھ لگا لیا، اس نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، خدا تم پر اپنا کرم بنائے رکھے، ابھی تم ٹھیک ہو، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اتنی دیر کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے، تمہارے گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم تو جانتی ہی ہو ان لوگوں کو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں ان لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، لیکن اب تم ماں ہو، تمہیں خود اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے، یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟
کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہیں اگر درد نہیں ہو رہا آپریشن کر دیں گی، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میرا تو بہت برا حال تھا، ایک پال بھی بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ شوہر سے بات کرتی تو اس نے حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے حکیم کے پاس نہیں جانا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ مجھے اب بہت درد شروع ہو گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آپریشن ہی ہوگا۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، آپریشن میں تو بہت پیسے لگتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو پیسوں کی پڑی ہے، آخر یہ آپ کا بھی تو بچہ ہے، کیا تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، شاید مجھے جان بوجھ کر نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، اور ہسپتال نہیں جاؤں گی تو خرچے ہی بچیں گے۔ یہ لوگ حد سے زیادہ ہی کنجوس تھے۔ پڑوسن نے صحیح کہا تھا، اب میں ماں بن گئی ہوں، مجھے ابھی سے اپنی اولاد کے لیے لڑنا تھا۔ میرے پاس بچے کے کپڑے تک نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے پیسے دیے، نہ بازار جانے دیا۔ میں نے خود ہی اپنے دوپٹے میں سے کچھ اپنے بچے کے لیے کپڑے بنائے تھے۔ میں نے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور چپکے سے ہسپتال چلی گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سب کو پتہ چل ہی جائے گا، میں گھر پر نہیں ہوں تو یہ لوگ شور مچا دیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ بنا بتائے چلی گئی ہوں تو فون بھی بند ہے تو کہیں گے کہ گھر سے بھاگ گئی ہے، الٹی سیدھی باتیں کریں۔ اگر یہ پتہ بھی چل گیا کہ ہسپتال گئی ہے تب ہی مجھے ڈانٹ پڑے گی، میرا شوہر مجھ پر غصہ ہوگا۔ لیکن اب مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے بچے کی۔ میں ہسپتال چلی گئی، وہیں ڈاکٹر مجھے ہسپتال مل گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس نے میرا چیک اپ کیا اور اب اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس کے بارے میں اس نے آج تک نہ ہی دیکھا ہے نہ ہی سنا ہے۔ اس نے چیخ کر سب کو بلانا شروع کر دیا۔ باقی ڈاکٹر اور نرس بھی وہاں پر آ گئے، وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کیا ہوا، کیا بات ہے، بتائیے تو صحیح ڈاکٹر۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ اس نے دوسری ڈاکٹر کے کان میں کوئی بات کہی تو اس کی آنکھیں بھی ایسی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، اور میں نے کہا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا، مجھے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ ہی گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا اپنی فیملی کو بلا لو۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، میں نے ان سے چھپ کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کو بلوا لو۔ میں نے اپنی امی کو فون کر دیا اور کہا کہ بنا کسی کو بتائے میں ہسپتال آ گئی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کے صرف اتنا ہی بتایا کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتنا تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر چکا تھا۔ بار بار میں پوچھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا، تو وہ بتا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس آپریشن کریں گے۔ آپریشن ہوا اور آپریشن میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا۔ میری کزن کا بھی آپریشن ہوا تھا، اس نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، لیکن میرے آپریشن میں پورے 4 گھنٹے لگ چکے تھے۔ سارے ڈاکٹر عجیب سی حالت میں تھے۔ ویسے تو آپریشن ایک ڈاکٹر ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر 4-5 ڈاکٹر ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے آواز میں باتیں کر رہے تھے اور میری ضرورت سے زیادہ ہی خیال کر رہے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لے کر جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید انہوں نے مجھے نیند کی دوا دے دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میرا باپ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ نہ میرا شوہر وہاں پر تھا نہ میری ساس۔ میں نے کہا کیا ہوا، میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ میں پوری طرح سے گھبرا گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپریشن ہوا ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ بچے کو تو میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، جھولا خالی پڑا تھا، کہاں تھا میرا بچہ؟ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے لگا میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، کیونکہ میں نے ہسپتال آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر جہاں پر آئی تو اس نے مجھے بتایا، اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے لیے کسی خوشخبری سے زیادہ پریشان کر دینے والی تھی۔
کیونکہ جن حالاتوں میں میں پڑھنے والی تھی ان کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ میں بہت اکیلی ہونے والی تھی، لیکن جب ڈاکٹر اندر آئی وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ہسپتال کا مالک بھی تھا، جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ شریف اور نیک انسان لگ رہا تھا۔ میرے باپ کی عمر کا تھا، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی داڑھی بھی سفید تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور پوچھنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ وہ لوگ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے میرا تعارف اس بوڑھے شخص سے کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہسپتال ان کی وجہ سے چلتا ہے۔ ہسپتال میں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں لیکن غریبوں کے لیے مفت میں ہیں، کیونکہ ہسپتال کے مالک بہت اچھے انسان ہیں۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چلا کر پوچھوں، آخر میرا بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا۔ اس واقعے کو جاننے کے بعد ہمارے ہسپتال بہت مشہور ہو جائے گا۔ آپ کا انٹرویو بھی ہوگا۔ آپ کی اجازت ہو تو اتنے میں میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا اور ساتھ میں میری ساس بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اچھا تم یہاں پر ہو، ہم کب سے تم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ماں باپ کو انہوں نے تانا مارنا شروع کر دیا کہ آپ کی بیٹی کو ہم طلاق دے دیں گے۔ جو عورت گھر سے بھاگ جائے ہم اسے واپس نہیں لاتے۔ اب پوری رات بیت چکی تھی، پتہ نہیں رات اس نے کہاں گزاری ہے۔ میرے شوہر کے منہ میں جو بات آ رہی تھی بولے جا رہا تھا۔ میرے باپ نے کہا، دیکھ نہیں رہے ہو ہسپتال میں رات گزاری ہے، کس طرح کے آدمی ہو۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، اس کو طلاق دے دوں گا۔ میں حیران رہ گئی۔ پوری رات یہاں میں موت سے لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے، نہ آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے قابل ہی نہیں۔ آپ نے ایک ساتھ کئی معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر منہ سے نکالنی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، تمہارے یہاں ایک ساتھ 4 بچے پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ سچ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں حیران تھی اور باقی سب لوگ بھی، میرے شوہر بھی سن کر حیران ہو رہے تھے اور میری ساس بھی۔ انہوں نے 2 منٹ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کہا، اس عورت نے ایک ساتھ 4 بچے پیدا کر دیے۔ ارے بھائی، یہ عورت ہے یا کوئی ڈین؟ کیسے ان بچوں کی پرورش کرے گی؟ ہم کہاں سے اتنا کچھ لائیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ ہسپتال کے مالک نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا بیٹی، تم نے جس طرح دوپٹے کو کاٹ کاٹ کر کپڑے بنائے تھے، میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت کچھ برا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 4 بچوں کو ایک ساتھ پالنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان بچوں کا خرچہ اب میں اٹھاؤں گا، جب تک یہ بچے خود کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر نوکری کرنے کی قابل نہ ہو جاتے۔ ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کھانے پینے، دودھ کا سب کا خرچہ میرے ذمہ داری پر ہوگی۔ جب اس آدمی نے یہ کہا تو میرے شوہر اور ساس جلدی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر سے آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرنے لگے اور میرے شوہر نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو، بات بھی تو ایسی ہی ہے، چلو گھر چلو، خدا نے ہمیں پیارے بچے دیے ہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، ابھی تم تو مجھے طلاق دینے لگے تھے کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ میں نے رات کہیں اور گزاری ہے اور ان بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اب جب تمہیں پتہ ہے کہ خرچہ کوئی اور اٹھانے والا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا، مجھے اس آدمی کے ساتھ بالکل نہیں رہنا۔ وہاں سے میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، وہ بار بار میرے گھر آتا تھا۔ میرے ماں باپ نے اس سے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر اپنی بیوی اور بچوں کو لے جانا ہے تو تمہیں الگ گھر میں رہنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو میرے ماں باپ نے کہا کہ پھر ہماری بیٹی کو چھوڑ دو، تمہارے لیے آسانی ہوگی اور تم اپنے ماں باپ کے ہی رہو۔
جس نے تمہاری بیوی اور بچوں کی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ تمہارے کان بھرے اور ٹائم پر بھی ہماری بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جانے دیا تو یہ بچے بھی مر جاتے اور ہماری بیٹی بھی مر جاتی۔ میرے شوہر کو اب احساس ہو گیا کہ اس کی فیملی میں ہی ہوں اور یہ بچے اسی کے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بچوں کا ہسپتال کا مالک ہی خرچہ اٹھا رہا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ سب ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے میرا شوہر کو اب اچھی جاب بھی دلوا دی تھی جس سے باقی خرچے بھی بہت اچھے سے پورے ہو رہے تھے۔ میرے شوہر اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ بھیج دیا کرتا تھا، اپنی ماں بہنوں کے لیے کپڑے لے کر بھیج دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور واقعی ایک اچھا شوہر بن کر میرے ساتھ بچوں کو پالنے میں بزی تھا۔ میری ساتھ کیا ہوا تھا مجھے اس لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں اور میرے بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس طرح میرا اور بچوں کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ لیکن یہ بات واقعی مشہور ہو گئی تھی، میڈیا میں یہ خبر چل گئی۔ چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت نے 4 بچوں کو پیدا کیا ہے، جن میں سے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں۔ ہسپتال کے ڈاکٹر کا احسان ہے، انہوں نے اتنا مشکل کیس سنبھالا اور ماں سمیت سارے بچوں کی جان بچا لی تھی۔ میری ساس مجھ سے کیا چاہتی تھی میں آج تک سمجھ نہیں پائی۔ پہلے ان کو بچوں کی خواہش تھی، لیکن اب بعد میں ان کو بچوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ شاید یہ سوچتی تھی کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو ان کا بیٹا ان کو بھول جائے گا۔ خدا اگر کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے لیے بھی انتظام کر دیتا ہے، ورنہ بچوں کو پالنا ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا، لیکن اس نیک انسان نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ میرے بچے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے تھے، ان کے لیے ہر اچھی چیز کا انتظام ہو رہا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔